تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ صلح حدیبیہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک درخشندہ باب ہے۔ اس کا شمار اسلام کے ان تاریخی معاہدات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی تعمیر و ترقی اور اشاعت و فروغ میں خشت اول کا کردار ادا کیا۔ اس معاہدے کے تناظر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت، مدبرانہ حکمت، شعوری سیاست اور امور سلطنت میں بالغ نظری کھل کر انسانیت کے سامنے آئی، جس نے تمام سلاطین عالم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کامیاب سیاسی لیڈر ہونے کا اعتراف و اقرار کیا بغیر نہ رہ سکے۔ عصر سابق اور عصر حاضر کے بہت سے غیر مسلم مفکرین کا یہ خیال ہے، اگر اس موقع پر مشرکین مکہ کی جانب سے مسلمانوں کا راستہ صاف کر دیا جاتا، وہ اپنے پلان کے مطابق عمرہ کی ادائیگی کر کے مدینہ واپس چلے جاتے اور اس تاریخی مصالحت کی نوبت نہ آتی، تو آج تاریخ مذاہب میں جو اسلام کو کلیدی حیثیت حاصل ہے وہ کبھی نہ ہوتی۔ آئیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس واقعے کا جائزہ لیتے ہیں۔ چھٹی ہجری کے ماہ ذی القعدہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کے قصد سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور تمام مسلمانوں کو اس سفر میں شرکت کا شوق دلایا۔ اگرچہ ایک گروہ کنارہ کش ہو گیا، مگر مہاجرینوں، انصار اور بادیہ نشین اعراب کی ایک کثیر جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ جماعت جو تقریباً 1400 افراد پر مشتمل تھی، سب کے سب نے لباس احرام پہنا ہوا تھا اور تلوار کے علاوہ جو مسافروں کا اصلاح شمار ہوتی تھی، کوئی جنگی ہتھیار اپنے ساتھ نہ لیا تھا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے نزدیکی مقام اسفان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں پہنچ گئے۔ حدیبیہ مکہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے جو ایک کنویں یا درخت کی مناسبت سے اس نام سے موسوم تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب اسی جگہ رک جاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزانہ طور پر اس کنویں سے جو وہاں موجود تھا اپنے اصحاب کے لیے پانی فراہم کیا۔ اسی مقام پر قریش اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان سفراء آتے جاتے رہے تاکہ کسی طرح سے مشکل حل ہو جائے۔ آخر کار عروہ ابن مسعود ثقفی جو ایک ہوشیار آدمی تھا، قریش کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا اور میرا مقصد صرف خانہ خدا کی زیارت ہے۔ ضمناً عروہ نے اس ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کرنے کا منظر بھی دیکھا کہ صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس نے قریش سے کہا، میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کسی سربراہ مملکت کو اس کی قوم کے درمیان اتنا باعزت نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ان کے اصحاب میں دیکھا ہے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ محمد کو چھوڑ جائیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ دیکھ لو تمہارا مقابلہ ایسے اثار کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ تمہارے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ اسی دوران پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ وہ مکہ جائیں اور اشراف قریش کو اس سفر کے مقصد سے آگاہ کریں۔ حضرت عمر نے کہا کہ قریش مجھ سے شدید دشمنی رکھتے ہیں، لہٰذا مجھے ان سے خطرہ ہے، بہتر یہ ہے کہ حضرت عثمان کو اس مقام کے لیے بھیجا جائے۔ حضرت عثمان مکہ کی طرف آئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ افواہ پھیل گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدت عمل کا ارادہ کیا اور ایک درخت کے نیچے جو وہاں پر موجود تھا اپنے صحاب سے بیعت لی، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی، اور ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ آخری سانس تک ڈٹیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سالم واپس لوٹے اور ان کے پیچھے پیچھے قریش نے سہل بن عمر کو مصالحت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، لیکن تاکید کی کہ 1 سال کسی بھی طرح آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بہت زیادہ گفتگو کے بعد صلح کا عہد و پیمان ہوا، جس کی ایک شک یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ سے باز رہیں اور آئندہ سال مکہ میں آئیں، اس شرط کے ساتھ کہ 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہ رہیں۔
اور مسافرت کے عام ہتھیار کے علاوہ اور کوئی اسلحہ اپنے ساتھ لائیں، اور دوسرے متعدد مواد جن کا دار و مدار مسلمانوں کی جان و مال کی امنیت پر تھا، جو مدینہ سے مکہ میں وارد ہوں، اور اسی طرح مسلمان اور مشرکین کے درمیان سال جنگ نہ کریں، اور مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے مذہبی فرائض کی انجام دہی بھی اس میں شامل کی گئی تھی۔ حقیقت میں ہر جہت سے ایک عدم تعارض کا عہد و پیمان تھا، جس نے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان مسلسل اور بار بار کی جنگوں کو وقتی طور پر ختم کر دیا تھا۔ صلح کے عہد و پیمان کا متن اس طرح تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہل بن عمر نے، جو مشرکین کا نمائندہ تھا، کہا میں اس قسم کے جملے سے آشنا نہیں ہوں، لہٰذا بسمک اللہم لکھو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسمک اللہم لکھو۔ اس کے بعد فرمایا لکھو، یہ وہ چیز ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہل بن عمر سے مصالحت کی۔ سہل نے کہا ہم اگر آپ کو رسول اللہ سمجھتے تو آپ سے جنگ نہ کرتے، صرف اپنا اور اپنے والد کا نام لکھیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، لکھو، یہ وہ چیز ہے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ نے سہل بن عمر سے مصالحہ کی کہ 10 سال تک دونوں طرف سے جنگ متروک رہے گی تاکہ لوگوں کو امن و امان کی صورت دوبارہ میسر آئے۔ علاوہ ازیں جو شخص قریش میں سے اپنے والد کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے، اسے واپس کر دیں، اور جو شخص ان افراد میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں قریش کی طرف پلٹ جائیں تو اس کی واپسی لوٹانا ضروری نہیں۔ تمام لوگ آزاد ہیں، جو چاہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہوں اور جو چاہے قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہوں۔ طرفین اس بات کے پابند ہیں کہ ایک دوسرے سے خیانت نہ کریں اور ایک دوسرے کے جان و مال کو محترم سمجھیں۔ اس کے علاوہ محمد اس سال واپس چلے جائیں اور مکہ میں داخل نہ ہوں، لیکن آئندہ سال ہم 3 دن کے لیے مکہ سے باہر چلے جائیں گے اور ان کے اصحاب آ جائیں، لیکن 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں، اور مراسم عمرہ کو انجام دے کر واپس چلے جائیں، اس شرط کے ساتھ کہ سوائے مسافر کے ہتھیار یعنی تلوار کے، وہ بھی غلاف میں، کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں۔ اس پیمان پر مسلمان اور مشرکین کے ایک گروہ نے گواہی دی، اور اس عہد نامے کے کاتب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ اسلام مکہ میں آشکار ہو گیا، اور کسی کو کسی مذہب کے انتخاب کرنے پر مجبور نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کی اذیت و آزار نہیں پہنچائیں گے۔ اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے وہ اونٹ جو وہ اپنے ہمراہ لائے تھے اسی جگہ قربان کر دیں اور اپنے سروں کو منڈوائیں اور احرام سے باہر نکل آئیں۔ لیکن یہ بات کچھ مسلمانوں کو سخت ناگوار معلوم ہوئی، کیونکہ عمرہ کے مناسب کی انجام دہی کے بغیر ان کی نظر میں احرام سے باہر نکل آنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی طور پر خود پیش قدمی کی اور قربانی کے اونٹوں کو نہر کیا اور احرام سے باہر نکل آئے، اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ یہ احرام و قربانی کے قانون میں ایک استثناء ہے جو خدا کی طرف سے قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو سر تسلیم خم کر دیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کامل طور پر مان لیا اور وہیں سے مدینہ کی راہ لی۔ لیکن غم و اندوہ کا ایک پہاڑ ان کے دلوں پر بوجھ ڈال رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس میں یہ سارے کا سارا سفر ایک ناکامی اور شکست تھی، لیکن اس بات کی خبر نہیں تھی کہ صلح حدیبیہ کی داستان کے پیچھے مسلمانوں اور اسلام کے لیے کتنی کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اسی وقت سورہ فتح نازل ہوئی اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کو فتح عظیم کی بشارت ملی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔